ایک گاؤں میں ایک جھونپڑی نما گھر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا نام مریم تھا۔ وہ اپنی سادگی اور قناعت پسندی کے لیے مشہور تھی۔ گاؤں کے لوگ اس سے محبت کرتے تھے کیونکہ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی سے پیش آتی تھی۔ مریم کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، لیکن جو کچھ بھی تھا وہ اس پر خدا کا شکر ادا کرتی تھی۔ اس کی زندگی کا سہارا ایک بکری تھی جس کا دودھ پی کر وہ اپنا گزر بسر کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی چند مرغیاں بھی تھیں جن کے انڈے بیچ کر وہ کبھی کبھار اضافی آمدنی حاصل کرتی۔ مریم کا ایک بیٹا تھا جس کا نام احمد تھا۔ وہ شہر میں کام کرتا تھا۔ وہ ہر مہینے اپنی ماں سے ملنے آتا تھا اور اپنی کمائی میں سے کچھ رقم اس کے لیے چھوڑ جاتا تھا۔ احمد اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اسے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ مریم کیوں اپنی ضرورتوں پر سختی کرتی ہے اور دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک اجنبی مسافر گاؤں سے گزرتے ہوئے مریم کے گھر کے پاس رکا۔ وہ سخت گرمی میں سفر کرتے ہوئے تھک چکا تھا اور بھوک اور پیاس سے نڈال تھا۔ اس نے مریم کے دروازے پر دستک دی۔ مریم نے دروازہ کھولا اور ایک اجنبی کو اپنی دہلیز پر کھڑا پایا۔ مسافر نے عاجزی سے پانی طلب کیا۔ مریم نے فوراً اسے اندر بلایا اور کہا، بیٹا اندر آ جاؤ، پہلے سایہ میں آرام کر لو، پھر پانی بھی ملے گا اور کھانے کا بندوبست بھی کروں گی۔ مسافر جو بے حد تھکا ہوا تھا شکر گزار نظروں سے مریم کی طرف دیکھتے ہوئے اندر آ گیا۔ مریم نے جلدی سے اپنی بکری کا دودھ دوہا اور اس کے ساتھ ایک روٹی اور کچھ دہی مسافر کے سامنے رکھ دی۔ مسافر نے یہ سب کچھ بڑی رغبت سے کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ کھانے کے بعد اس نے مریم سے کہا، ماں جی، آپ نے جو میرے ساتھ مہربانی کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ خدا آپ کو اس کا بہترین اجر دے۔ مریم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا مہمان تو خدا کی رحمت ہوتا ہے، جو کچھ بھی میرے پاس تھا وہ تمہارے لیے تھا۔ چند دن بعد مریم کا بیٹا احمد شہر سے گاؤں آیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بکری غائب ہے۔ اس نے فوراً اپنی ماں سے پوچھا، ماں ہماری بکری کہاں ہے؟ وہ تمہارے لیے بہت ضروری تھی۔ مریم نے سکون سے جواب دیا، بیٹا کچھ دن پہلے ایک مسافر آیا تھا جو بھوکا اور پیاسا تھا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور میرے پاس بھی اس وقت کچھ زیادہ نہیں تھا، تو میں نے بکری کو ذبح کر کے اسے کھلا دیا۔ احمد یہ سن کر غصے میں آ گیا اور اس نے کہا، ماں آپ نے بکری کیوں قربان کی؟ وہ ہمارا وہ سہارا تھا، آپ کو کچھ اور سوچنا چاہیے تھا۔ مریم نے بڑی نرمی سے کہا، بیٹا ایک بھوکے کو کھانا کھلانا سب سے بڑی نیکی ہے۔ بکری ہمارے لیے ذریعہ معاش تھی، لیکن اگر اس سے کسی کی جان بچ سکتی تھی تو یہ قربانی دینا ضروری تھا۔ اللہ نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے اور آئندہ بھی کرے گا۔ احمد یہ سن کر خاموش ہو گیا، لیکن اس کے دل میں شک تھا کہ کیا یہ فیصلہ درست تھا۔ وہ اپنی ماں کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے لگتا تھا کہ مریم نے جذبات میں آ کر غلط فیصلہ کیا۔ اگلے دن گاؤں میں کچھ کام سے گیا۔ جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہی مسافر مریم کے گھر آیا ہوا تھا۔ مسافر کے ہاتھ میں خوبصورت بکری اور کچھ سامان تھا۔ اس نے مریم سے کہا، ماں جی، میں آپ کا احسان مند ہوں۔ آپ نے جس وقت میری مدد کی میں بے حد مجبور تھا۔ آپ کی مہربانی نے میری زندگی بدل دی۔ میں ایک تاجر ہوں اور اس وقت ایک سفر پر تھا۔ آپ کی مدد کے بعد میں نے عہد کیا کہ جب میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا تو واپس آ کر آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ یہ بکری اور یہ تحائف میرے طرف سے آپ کے لیے ہے۔ مریم نے خدا کا شکر ادا کیا اور مسافر کا شکریہ ادا کیا۔ احمد یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں میں غلط تھا، آپ نے جو کچھ کیا وہ بالکل درست تھا۔ اللہ نے آپ کی قربانی کا صلہ دیا ہے۔ مریم اپنے بیٹے کو سمجھایا، بیٹا زندگی میں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی ضروریات قربان کرنی پڑیں۔ اللہ ہمارے نیک ارادوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس واقعے کے بعد احمد نے اپنی ماں کی باتوں کو دل سے قبول کر لیا اور اس نے سیکھا کہ قربانی اور مہمان نوازی انسانیت کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ گاؤں میں یہ واقعہ مشہور ہو گیا اور مریم کی مثال لوگوں کے لیے ایک درس بن گئی، اور وہ سب اس بات پر متفق تھے کہ حقیقی خوشی دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ مریم کی کہانی آج بھی گاؤں میں سنائی جاتی ہے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کر سکیں۔